آپ کے علم میں ہے میں دین کا بڑا معمولی سا طالب علم ہوں۔ میں جب مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک نازک گھڑی کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے نازک گھڑی کون سی تھی، سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی، تو اس میں 2 3 4 5 6 آپشن شاید نہ ہو۔ ایک ایسی گھڑی ہے ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں جس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پر نہ کبھی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، اور وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، حتیٰ کہ کوئی سوال بھی کرنا تھا تو وہ سوال کرتے تھے اور اوپر سے جواب آ جاتا تھا، اور خدا کی حکومت تھی جو ان کے درمیان قائم ہوئی ہوئی تھی۔ خدا گویا کہ خود زمین پہ آ کر حکومت کر رہا تھا۔ تو گویا کہ کسی خاندان کا کوئی سرپرست ہے، والد صاحب ہیں، کوئی مربی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو کس نوعیت کی سکتے کی کیفیت ان لوگوں پر طاری ہو سکتی ہے۔ یہ گویا کہ ادنا سی ادنا ایک تصویر ہے اس صورتحال کی جو صحابہ کرام پر اس وقت طاری ہوئی تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی جو کیفیت تھی صدمے کے مارے، اس کا تاریخ میں ذکر آتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ ایک کیس لینا چاہیں جو ریپرزینٹ کرے سب کو، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کیفیت تھی۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ انہوں نے اس وقت اپنی تلوار نکال لی تھی اور یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، یہ انہیں غلطی لگی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ویسے ہی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، حضور واپس تشریف لائیں گے، اور اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تاریخ میں آتا ہے یہی ان کے کلمات تھے اور یہی ان کا انداز تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر تشریف لائے۔ ان کا گھر جو تھا وہ شہر کے کنارے پہ تھا، ان کی جو دوسری اہلیہ محترمہ تھیں وہاں اس وقت وہ تھے۔ انہیں اطلاع ملی اور وہ فوراً آئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا تو ایک خصوصی سکینت ان کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کر رکھی تھی۔ وہ سیدھے گئے حجرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا اور عرض کیا کہ جو موت آپ کو آنا تھی آ گئی، اب آپ کو یہ موت نہیں آئے گی۔ باہر تشریف لائے، حضرت عمر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، حضرت عمر نے نہیں سنی ان کی بات۔ تو وہ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد جو مختصر سی تقریر انہوں نے کی اس موقع پر، میں اس کے متعلق پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی غیر نبی نے اتنی اچھی تقریر نہیں کی، اتنی مؤثر، اتنی مختصر، اتنی جامع تقریر میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی پڑھی ہے نہ کبھی سنی۔ چند جملے انہوں نے کہے، اللہ کی حمد ثنا کی، درود سلام بھیجا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ من کانا منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ بس یہ انہوں نے تقریر کی، اور پھر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی۔ یہ وہ آیت ہے جو جنگ احد کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب افواہ اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد اللہ کے رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو کیا ان کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں
تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، جو شخص یہ کام کرے گا، جو شخص پھرے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، بندگی پہ قائم رہے گا، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دے گا۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑے کھڑے زمین کے اوپر گر گیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ قرآن میں یہ آیت پہلی دفعہ گویا کہ نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم اس آیت سے واقف ہی نہیں تھے، اور پورے مجمع کو پتہ چل گیا کہ اب جو فیصلہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ہو چکا، بس انہوں نے گفتگو ختم کی اور معاملہ ہو گیا۔ یہ تھی وہ صورتحال جو اس وقت پیش آئی۔ اچھا، حضرت عمر بعد میں بتاتے ہیں، انہوں نے وضاحت کی کہ یہ میرا رد عمل کیوں تھا، وہ بھی بڑی اہم ہے جو انہوں نے وضاحت دی۔ ظاہر ایک بہت بڑے آدمی ہیں، اس طرح کا ریئیکشن ایک تو جذبات کی کیفیت تھی، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کی کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں تو میں اکثر آیتیں پڑھتا رہتا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ حضور اس فیصلے کے تحت اس دنیا میں آئے تھے کہ آپ کے دین کو تمام سرزمین عرب کے ادیان پر غالب کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ لیکن وعدے ابھی اور بھی تھے۔ وعدہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو زمین کا اقتدار دیا جائے گا۔ وعدہ یہ تھا، حدیث میں جس کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک عورت ہیرا جو عراق میں دور دراز کا مقام تھا، جو سرزمین عرب میں اس وقت کسرا تھا، ایران کا حکمران، اس کے قبضے میں تھا۔ تو عدی بن حاتم جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا جی ایک روز آئے گا کہ ہیرا سے ایک اکیلی عورت آئے گی اور مکہ آ کر حرم کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ سنا جو یمن میں ہے، وہاں سے حضر موت تک ایک عورت جائے گی اور سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، تنہا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو ایک صاحب 100 اونٹوں کے لالچ میں پیچھے آ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کو، سراقہ بن مالک ان کا نام تھا۔ حضور کے قریب آیا، ان کا گھوڑے دھنس گیا، دوبارہ کوشش کی، پھر یہی ہوا، تو انہیں اندازہ ہو گیا یہ تو انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پتا تھا کہ رسول ہیں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو کہا حضور میرے لیے معافی کی درخواست کریں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس موقع پر آپ نے ان سے کہا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جنگ خندق کے موقع کے اوپر جب خندق کھودی جا رہی تھی، کئی دن کا فاقہ تھا، سخت سردی تھی، بہت مشکل لمحہ تھا۔ یہ مرحلہ صحابہ کرام نے طے کیا، ایک چٹان آ گئی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی، حضور کو بتایا گیا حضور ایک مشکل آ گئی، یہ چٹان ہے کوئی بھی نہیں توڑ پا رہا۔ حضور خود تشریف لائے، فرمایا مجھے دو، اپنے ہاتھ میں وہ چٹان توڑنے کا کلہڑا وہ لیا، پہلی ضرب لگائی، چنگاری بلند ہوئی، اور پھر اس موقع پہ آپ نے ایک ایک ضرب کے موقع پر 3 باتیں فرمائی، 3 ضربوں کے اندر وہ ٹوٹ گئی۔ پہلی ضرب پہ فرمایا شام تمہیں دے دیا گیا، دوسری ضرب پہ فرمایا عراق تمہیں دے دیا گیا، اور تیسری ضرب کے اوپر فرمایا یمن تمہیں دے دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ مسلمان جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، 10,000 کا لشکر جرار چلا آ رہا ہے مٹانے کے لیے مدینے کو، اور خوشخبری کیا سنا رہے ہیں۔ جس وقت کسرا نے، خسرو پرویز نے حضور کا خط پھاڑا، جب مراسلت انہیں بھیجی گئی، آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کسرا کے بعد اب کوئی کسرا نہیں ہوگا، اس کی سلطنت بکھر گئی۔ یہی ہوا، خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے مارا، قباد نے، اور اس کے بعد ان کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ تو یہ ساری پیشگوئیاں موجود تھیں۔ تو حضرت عمر ہی کہتے ہیں کہ میرا تو خیال تھا بھی حضور کی عمر ہی کیا ہے، 63 سال تو عمر ہے، حضور زندہ رہیں گے اور ہم یہ ساری فتوحات حاصل کریں گے۔ تو اس طرح مجھے خیال ہوا کہ حضور اس کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور کیوں تھا یہ فیصلہ، اب میں اس کی حکمت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کام صحابہ کرام کے ذریعے سے ہونا تھا،
اور کس طرح ہونا تھا کہ دیکھیے حضور کے جانے کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا، ایک تو صحابہ کرام کا یہ ہوا، اور دوسرا جو منکرین تھے، جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، ان کے حوصلے کھل گئے. تو اب ایک گروہ تھا جس نے کہا کہ ہم اسلام کو چھوڑ لائیں، ارتداد کی وبا پھیل گئی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹی نبوت کا. طلحہ اسدی، سجا ایک عورت تھی، اور پھر سب سے بڑا مسیلمہ کذاب، اور ان کے پاس لشکر جمع ہو گئے، مرتدین بھی ان سے مل گئے. مالک بن نویرہ ان میں سب سے بڑا آدمی تھا. پھر جو لوگ مدینے کے بالکل قریب تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ چھوڑ تو نہیں رہے مذہب، لیکن یہ جو زکوٰۃ کا ہم پہ تم نے ٹیکس لگایا نا یہ نہیں دیں گے تمہیں. آئے حضرت ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رسی بھی دیتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، اسے دینی ہوگی تمہیں. سارے صحابہ کرام ایک طرف، حضرت ابو بکر دوسری طرف. نہیں. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ حضور آخری وقت میں شام کی طرف ایک لشکر تیار کر کے گئے تھے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں. تو سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے، ہم اپنے لشکر کو بھیج دیں گے تو مدینے کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مدینہ رہے یا مٹ جائے، خلافت رہے یا ختم ہو جائے، بخدا کتے یہاں پہ آ کر اگر میرے پاؤں بھی نوچیں. بعض روایت میں کہ امہات المومنین کے اگر وہ جسم سے نوچ کے بھی لے جائیں، درندے اگر آ کے یہ کام کریں، مدینہ مٹ جائے، پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے کسی صورت میں نہیں بدلی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، ایک ایک کر کے سارے معاملات نمٹتے چلے جاتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، منکرین زکوٰۃ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان مٹھی بھر ہوتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، اور جو دعوے دار تھے نبوت کے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق اور شام اور دنیا کی تاریخ کا عظیم معجزہ وجود میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے سروائیول کا مسئلہ درپیش تھا، تھوڑے عرصے کے اندر کسرا ختم، قیصر کی ساری سلطنت ختم، مڈل ایسٹ کے علاقے چھوڑ کے انہیں جانا پڑا. تو یہ خدا کی غیر معمولی عنایت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ امت کا پہلا حصہ اور بہترین حصہ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. لیکن یہ احسان کیوں ہوا، یہ ہے جو اصل بات مجھے اس گفتگو میں ابھی تک تو میں تمہید باندھ رہا تھا، جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام نے کام کیا کیا تھا، یعنی کیا خصوصیت تھی ان کی. تو یہ سمجھ لیجیے ان کی بنیادی خصوصیت کیا تھی. پہلی ان کی خصوصیت یہ تھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ان کی ترجیحات پہ نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق انہیں پتا تھا کہ اگر اس نے دے دیا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکتا. اسے ایک جملے میں بیان کرتے ہیں نا ہمارے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم تو پتہ نہیں کس فہم میں اس جملے کو استعمال کرتے ہیں، اس کا اصل مطلب یہ. اور دوسرا یہ کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی تو ملکیت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی سب اللہ کی عطا ہے، اور ایک روز اسی کے پاس جانا ہے. تو جس جگہ جانا ہے، آخرت، وہ جنت، وہ جہنم، اس پہ انہیں کامل یقین تھا. وہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. حضرت علی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پہ یہ کسی سے کہا کہ اگر یہ میرے سامنے برزخ کے مراحل آ بھی جائیں نا اس وقت، تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور یہی حضرت علی سے جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو کچھ لوگ، محاصرہ جب ہو گیا تو کفار تو حملہ آور نہیں ہو سکے مدینے کے اوپر، لیکن کچھ لوگ ایک روز پھلانگ کے آ گئے، آ کے چیلنج کیا مسلمانوں کو. تو حضرت علی مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے اور جا کے انہوں نے کہا کہ آؤ میں آ گیا ہوں، اب یا تو یہ ہوگا کہ میرے ہاتھوں سے تم جہنم واصل ہوگے یا تمہارے ہاتھوں سے میں جنت میں جاؤں گا، آ جاؤ. اس اعتماد پر، اس یقین کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے. ایمان آخری درجے میں تھا. اور یہ ایمان جو ان کی دوسری خصوصیت تھی، اس کو سمجھ لیجیے، جو ان کی دوسری خصوصیت تھی وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی بددین مذہب پہ پیدا ہوئے، یہ لادین تھے، نہیں، بنی اسماعیل میں سے تھے.
برا بھلا ایک مذہب موجود تھا، ایک مذہبی روایت موجود تھی. حضرت ابراہیم تو اپنے آپ کو پیرو کہتے تھے. لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے قوموں کے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ جو نبیوں کی قومیں ہوتی ہیں، نبیوں کی اور رسولوں کی جو قومیں ہوتی ہیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ یا تو مذہب میں تبدیلیاں کر دیتی ہیں یا ان میں اضافے کرتی ہیں. یہ بات آپ لکھ لیں، ہمیشہ دو ہی کام ہوتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر آج کے دن تک انسانوں نے تسلسل کے ساتھ ایک ہی کام کیا ہے کہ مذہب میں وہ اضافے کرتے ہیں یا تبدیلی کرتے ہیں. اور نبی یہ بھی آپ لکھ لیں، آ کے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان اضافوں کو ختم کرتے ہیں، ان تبدیلیوں کو ختم کرتے ہیں اور بیک ٹو دا اوریجنل ریلیجن، بیک ٹو دا اوریجنل میسج. اس کے سوا کوئی جدوجہد نہیں. شیاطین کا پسندیدہ ترین کام یہی ہے، مذہب میں اضافے یا مذہب میں تبدیلی. اور انبیاء آ کے اس کو ریورس کرتے ہیں، کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آتے. تو صحابہ اکرام بھی دین ابراہیمی کے ہی پیروکار تھے، ملت حنیف کے، اور اس کا کامل نمونہ خود حضور کی شکل میں وہاں موجود تھا. حضور نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نوشی نہیں کی. یہ دین ابراہیم کی پوری روایت جو قرآن میں بیان ہوئی، حضور اس کا کامل ترین نمونہ تھا. حضرت ابو بکر اسی حیثیت میں موجود تھے. لیکن بیشتر بلکہ سارے لوگ ہی سمجھے کہ انحراف کا شکار تھے. بت پرستی بھی تھی، زنا بھی تھا، ہر طرح کی بد اخلاقی بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، ہر طرح کی بے حیائی بھی تھی، مذہب کے نام پہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو صحابہ اکرام کے سامنے جب دعوت حق آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، تو انہوں نے اپنے تعصبات کو، اپنے پیدائشی دین کو، اپنے آبائی دین کو چھوڑا اور حق کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کیا، اس کو پوری طرح اختیار کیا. اور تیسری خصوصیت کیا تھی؟ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کو اختیار کرنے میں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہر قربانی دی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر دیدار. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو یہ تو بہت چھوٹی بات بھی اس شعر کے اندر بیان ہوئی ہے کہ دیوار کے پیچھے آپ کو زندان کے اندر قید کر دیا اور بازار کے اندر رسوا کر دیا. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا. جیسے ہی انہوں نے ایمان قبول کیا، پہلی بات تو یہ کہ ایمان قبول کرنا کوئی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ اپنے تعصبات کو چھوڑ کے، میں اگر آج کسی مسلمانوں کے، آپ یقین کریں میں خود مذہبی آدمی ہوں، میری زندگی مذہبی لوگوں میں گزری ہے. کسی شخص سے اگر میں یہ کہوں نا کہ اپنا فرقہ چھوڑ دے، وہ مر جائے گا، فرقہ نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو قبر میں دفن کر دے گا. نہیں کر سکتا تو جو مغلظات بکنی ہے وہ بکے گا آپ کے خلاف. یہ کریں گے لوگ. اور صحابہ اکرام کون تھے؟ جیسے ہی حق آیا تو اپنی پوری مذہبی روایت کو چھوڑ دی، اس لیے کہ سچ سامنے آ گیا. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہوتی، یہ اپنی ذات میں بہت بڑی قربانی ہے. دوسری چیز، اچھا یہ قربانی کن لوگوں میں آپ دے رہے ہیں؟ سامنے کون ہے؟ وقت کے فرعون ہیں، ابو جہل، ابو لہب. ابو جہل نے اپنے 2 بھائیوں کو پکڑ کے قید کر دیا، بیڑیاں ڈال دی. پھر جو لوگوں کو مارا پیٹا گیا، جو ظلم، تشدد. آل یاسر کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار کے ساتھ کیا ہوا؟ دونوں کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمار پر اتنے ظلم کیے گئے، آخر کار انہیں کلمہ کفر زبان سے نکالنا پڑا جان بچانے کے لیے. حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا. اس وقت گرمی آپ کو پتہ ہے، ہم 2 منٹ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے. اے سی اب اس وقت بند ہو جائیں تو گفتگو، تقریر سب ختم ہو جائے گی. اور عرب کی گرمی جس میں رہا ہوں، وہاں کے ٹیمپریچر، وہاں کے صحرا دیکھے ہیں میں نے، 50-60 ڈگری کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اس گرمی میں ان کو صحرا میں ریت کے اوپر لٹا دیتے، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے، چٹان. اور اس کے جواب میں ان کا ایک ہی کلمہ تھا، احد النحد. وہ جتنا کہتے کہ تم کہہ دو کہ لات، منات، عزا، ان کا جواب ایک ہی تھا، احد النحد. لونڈیوں کو، کنیزوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا بری طرح مارا پیٹا جاتا. یہ ظلم. پھر میں اور آپ، ہم اللہ کی راہ میں کوئی چند ہزار روپے خرچ کرتے ہوئے بھی ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. جس وقت ہجرت کرنی پڑی، ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، تو ہجرت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، گھر بار چھوڑ دیا آپ نے.
غائب. اور گھر والے نہیں چھوڑے, اپنے رشتے دار چھوڑے. کسی کی بیوی پیچھے رہ گئی, کسی کا بیٹا پیچھے رہ گیا, کسی کا باپ پیچھے رہ گیا, کسی کا بھائی پیچھے رہ گیا, کسی کی ماں پیچھے رہ گئی. اچھا چھوڑ دیا, چلیے یہ بھی کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو اب تو جنگ ہوئی. اب وہی لوگ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کسی کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے, کسی کے سامنے اس کا باپ کھڑا ہوا ہے, کسی کے سامنے اس کا بھائی کھڑا ہوا ہے. ان سے لڑنا ہے, انہیں مارنا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کس طرح کی قربانیاں جو لی جا رہی ہیں, اور مجال ہے جو ماتھے پہ کوئی شکن آئی ہے. اب میں پھر دوبارہ شعر پڑھ لوں. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے, سر بازار رسوا ہونا اور قید ہونا, یہ سب سے چھوٹی چیز ہے اس راہ کی جو صحابہ کرام پہ گزری. لیکن انہیں ساری قربانیاں دیں, اور اسی کا پھر یہ نتیجہ ہے کنتم خیر امت. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم بہترین لوگ ہو, بہترین امت ہے. لیکن رسول علیکم شہید وتکون شہداء علی الناس. رسول تم پہ گواہ ہوگا اور تم انسانوں پہ گواہ ہوگا. یہ منصب, یہ مقام انہیں دیا گیا. اور میں اور آپ اصل میں, آپ غور کیجیے, اصل میں ہم صحابہ کرام کی وجہ سے ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شہادت دی, اور ہم پر اصل میں صحابہ کرام نے شہادت دی. وہ باہر نکلے, وہ جنگیں کرنے باہر نہیں گئے تھے, انہوں نے دین پہنچایا تھا. جنگ تو مسلط ہوئی تھی ان کے اوپر, انہوں نے تو دین پہنچایا تھا. اچھا کون سا دین پہنچایا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو دیوبندی بنایا تھا, بریلوی بنایا تھا, شیعہ بنایا تھا, سنی بنایا تھا, اہل حدیث بنایا تھا, کیا بنایا تھا؟ حنفی بنایا تھا, مالکی بنایا تھا, حنبلی بنایا تھا, شافعی بنایا تھا, کیا بنایا تھا؟ اصل دین, جس دین میں اضافے ہو جاتے ہیں, جس دین میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اس اصل دین کو, اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں ایمان و اخلاق کی دعوت. اور صرف یہ الفاظ ہی نہیں ہے, اس معمولی سے طالب علم سے اللہ تعالیٰ نے خدمت دی ہے کہ اس میں سے ایک ایک چیز کو میں نے قرآن مجید سے نکال کے پڑھا دیا. قرآن کا مطلب انسان دیکھ لیں, یہ ہے دین. اگر کسی کو شک ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ دین دیکھ لیں. ایمانیات بھی پڑھا دی, اخلاقیات بھی پڑھا دی. اب شریعت کے جو مباحث ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھا رہا ہوں. کسی کو شک نہ رہے کہ اصل دین کیا ہوتا ہے, ڈھونڈنا نہ پڑے, وہ اصل دین بھی پورا سامنے موجود ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے, قیامت کے دن جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے, اور اس اصل دین کے ساتھ کچھ اضافے لے کے ہم پہنچے, کچھ تبدیلیاں لے کر کے ہم پہنچے, تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور حضور نے بتا دیا تھا کہ دیکھو اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی تھا. مراد کیا ہے؟ بدأ الاسلام غریباً والی جو مشہور روایت ہے مسلم کی, اسلام کا آغاز ایسے ہی ہوا. اجنبی دین کب ہوتا ہے؟ جب اصل دین اضافوں کا ڈھیر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے, اس کو جھاڑ کے پہنچ کے نکالا, لوگوں کے سامنے رکھ دیا. لیکن پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہی ہوگا, دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے باکمال جملہ کہا, فطوبی للغرباء, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہو جائیں. اس لیے کہ دین نے پھر اجنبی ہونا ہے, جو لوگ اس دین کو اختیار کریں گے وہ پھر اجنبی ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی فرقہ نہیں رہے گا ان کے پیچھے, ان کے پیچھے کوئی مادی طاقت نہیں رہے گی. اس لیے کہ مسلمان تو فرقوں کے بغیر کوئی مذہبی آدمی کا آپ تصور کر نہیں سکتے. لیکن وہ جو صحابہ کرام کا پہلا وصف تھا کہ جنت گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کا معاملہ کیا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں کچھ غم ہوں گے, کچھ دکھ ہوں گے, کچھ محرومیاں ہوں گی, کچھ کمی ہوگی. ہم میں سے ہر شخص کو یہ چیزیں بڑی لگتی ہیں, غیر معمولی لگتی ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص اگر چلیے نہیں بھی ہے یا فرض کر لیں ہیں بھی, تو کرتا کیا ہے کہ یہ جو غموں کا ایک جہنم ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خوشیوں کی ایک جنت ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں. کبھی اب غور کیجیے, اس کے سوا ہماری زندگی کچھ ہے؟ کچھ نہیں. ایکچولی ہم یہی کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں جہاں یہ طے ہے کہ ہماری جنت کبھی نہیں بننے کی, اس میں ہمیشہ غم کا کوئی نہ کوئی سانپ آ جائے گا لازماً. اور جتنی کچھ جنت بنائیے اطمینان رکھیں, ایک روز سے چھوڑ کے چلے جانا ہے.
ہم وہ گھروندا بنا رہے ہیں سمندر کے کنارے پہ جسے لہروں نے آ کے مٹا دینا اور اطمینان کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ چکے تھے اس بات کو، قرآن مجید سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس دنیا میں پانا بھی امتحان ہے، کھونا بھی امتحان ہے۔ تو انہوں نے اپنی ہر امید کو اور اپنے ہر خوف کو، اپنے ہر خوشی کو، اپنے ہر اندیشے کو، اپنے ہر پانے کو، اپنے ہر کھونے کو، اپنے ہر لینے کو، اپنے ہر دینے کو آخرت سے وابستہ کر لیا تھا۔ جو لینا ہے جنت میں جا کے لے لیں گے، اور جس غم سے بچنا ہے وہ سارے غم جہنم میں جمع ہوں گے، ان سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو پہلی شرط ہے اگر فتوبہ للغرباء کی خوشخبری کا میں اور آپ حقدار بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں، کبھی نہیں ہوں گے، وہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا۔ اور آپ چاہیں کہ خوشیاں جمع ہو جائیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ محرومی رہ جائے گی۔ کوئی مسٹر پرفیکٹ اور مس پرفیکٹ نہیں بن سکتا اس دنیا کے اندر، اور آپ جتنا کچھ اپنا گھروندا بنائیں گے ختم ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اوپر اٹھ گئے اور یہ سمجھ لیا کہ یہ تو کھونا پانا امتحان ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، موت بھی آئے گی گھر کے اندر، غربت بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی ہو سکتا ہے، آتی ہے، بلکہ کوئی محرومی بھی آئے، ہو سکتا ہے کوئی پرماننٹ محرومی آ جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اولاد نہیں ہوتی، بہت سے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد معذور ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی غریب رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی شکلیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا، جن کے پاس یہ سب کچھ ہے انہوں نے کیا بچ جانا ہے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، وہ زیادہ پھنسیں گے، اس لیے کہ انہوں نے تو جا کے جواب دینا ہوگا اتنی نعمتیں پا کے کیا کیا تم نے۔ محروم لوگ تو پھر بچ جائیں گے، ان کی محرومی ان کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ بن جائے گی قیامت کے دن۔ ابھی جو میں نے ایک کتاب لکھی ہے ادھوری کہانی، اس کی پوری فلسفی ہے یہی سمجھانا ہے اس کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ہماری جنت کبھی نہیں بن سکتی، تو ہمیں اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو یہ اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے، یہ یقین، یہ ایمان لانا ہے کہ نہیں، اصل جنت، اصل جہنم وہ ہے، پانا وہاں ہے، کھونا وہاں ہے۔ تو اسی کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں خوشی ملے گی تو اس لیے ملے گی کہ ہمارا سر جھکا ہوا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، تو آپ کو پتہ ہے حضور کیسے مکے میں داخل ہوئے تھے؟ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ کیسے داخل ہوئے تھے؟ اونٹنی پہ آپ سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کی گردن سے ٹچ ہو رہا تھا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ فاتحین کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اکڑتے ہوئے، اور حضور ایسے داخل ہوئے تھے، اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تو سر آپ کا بالکل نیچے جھکا ہوا۔ تو اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو حضور کی یہی تصویر ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کا سر اونٹنی پہ گردن پہ جا کے ٹکا ہوا ہے۔ ہر نعمت میں اسی طرح سر جھکا رہنا چاہیے، اور صرف خدا کے سامنے جھکا نہیں رہنا چاہیے، اس کے بندوں پہ خرچ ہونا چاہیے، اس کے بندوں پہ احسان ہونا چاہیے۔ جو آپ مدد کر سکتے ہیں کیجیے، جو خیر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، جو نفع بخشی کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اور حساب کتاب نہیں رکھیے کہ مجھے ان ریٹرن کیا ملے گا، اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو سب پتا ہے، اس کے علم میں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور وہ دے گا، کم سے کم وہ 10 گنا دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ 700 گنا دیتا ہے، آپ کی نیت، حالات سب پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے۔ اور جو خدا کے دین کی نصرت کے لیے کریں گے تو اس میں حساب کتاب اور پیمانے سب کونے میں رکھ دیتا ہے، اس کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس درجے کا ایمان۔ یہ اگر پیدا نہیں ہوا تو میں اپنے آپ سے کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، کلمہ دوبارہ پڑھیے، آپ ابھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کل ہی، آپ کو پتہ ہے میرا رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں ہر مہینے کوٹیشن ایک شائع ہوتا ہے سر وقت پہ۔ کل میں نے اس میں کوٹیشن لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ملے گا جو ایکچولی ہم ہوں گے، نہ کہ وہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں نا، میں بہت نیک آدمی ہوں، میں تو تقریریں کرتا ہوں، میں تو لوگوں کو دین بتاتا ہوں، یہ میرے سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے خدا کے معیار پہ اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا۔
اور خدا کے معیار کو چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے میں پرنٹڈ ہیں اب تو قرآن مجید کی شکل میں، ان معیارات پر ڈھالنا ہوگا، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ لے کے پہنچیں گے تو اٹھا کے منہ پہ ماریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو پہلی چیز یہ ایمان ہے جو پیدا کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ جو ایمان ہے اس کے پھر تقاضے ہیں نا، ان کو پوری قوت کے ساتھ اختیار کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک جس حد تک ممکن ہو پہنچانا ہے۔ یعنی یہ تو دل کی کیفیت میں بتا رہا تھا، اس کے پھر تقاضے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہمیں تو وہ تقاضا ہی نہیں پتہ، یعنی ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ تقاضے سیکھیں۔ تو میری تو زندگی کا مشن یہ ہے کہ ان تقاضوں سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ قرآن کا مطلوب انسان جو کورس بنایا، پھر قرآن کا ربانی انسان، پھر جو شریعت میں پڑھا رہا ہوں، یہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، یا تو ایمانیات یا اخلاقیات اور شریعت، چوتھی کوئی چیز نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ کوئی اضافہ، کوئی تبدیلی لے کے پہنچے اس میں یہ پوچھیں گے یہ کیوں کیا، یہ بتاؤ۔ اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، چاہے آپ کو پوری رات کھڑے ہو کے اپنے خاص طریقے پہ عبادت کی ہو۔ کرتے ہیں نا لوگ بہت سی چیزوں کی عبادت بنا رکھتے ہیں، لیکن ایک عبادت ہوا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہے۔ اگر سات بار کھڑے ہو کے نماز پڑھی اس کا تو اجر ہوگا، لیکن لوگ اپنی عبادتیں بھی کرتے ہیں جو اپنے طریقے پہ ہیں، خود ساختہ ایک دینداری ہوتی ہے۔ تو اس پہ تو بتانا ہوگا یہ تم نے میرے نام پہ کھڑے ہو کے کیوں کیا، اس لیے کہ یہ تو جرم ہے۔ ان تقول اللہ ما لا تعلمون، یہ جرم ہے۔ 5 بڑے جو جرائم ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے۔ اس کو ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے، یہ تم نے اللہ کے نام پہ بتا رکھا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے کہاں؟ تو دین کسی چیز کو کہنے کے لیے سند چاہیے ہوتی ہے، ورنہ یہ جرم ہے۔ حضور سے اس کی قطعی نسبت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ جرم ہے۔ تو اس دین کو پوری قوت کے ساتھ اختیار کرنا، اور میں عرض یہ کر رہا تھا پہلے سیکھ تو لیں اس کو، وہ دین ہے کیا۔ اور یہ میں گارنٹی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ دین ایسا ہے کہ جب آپ اسے اختیار کریں گے تو آخرت کی نجات تو ہے ہی، اس پہ نجات گارنٹیڈ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی معاشرے کی اگر ایک خاص تعداد اس کو اختیار کر لے تو ایسے فیوز و برکات اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ کچھ حد نہیں ہے۔ اور اگر چلیے لوگوں کو تو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں جس خاندان میں ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے وہ خاندان خدا کی نعمت کا دنیا میں تجربہ کرتا ہے۔ وہ فرد جس خاندان میں ہوگا، جس ادارے میں ہوگا، جن دوستوں میں ہوگا، وہ سب تجربہ کر لیں گے کہ کوئی بہت بڑی خیر ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس شخص کی ذات سے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوگا لوگوں کو، یا کم سے کم اس کی ذات سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، آپ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ دوسری چیز۔ اور تیسری اور آخری چیز جو صحابہ کرام کا وصف تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے یہ راستہ بہت مشکل تھا، یعنی پہلے راستہ بہت مشکل تھا، میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی تھیں کہ گھر والوں کو چھوڑنے سے لے کر، اپنے آبائی تعصبات کو چھوڑ کر نیا مذہب قبول کرنے سے لے کر، اپنے بھائی بہنوں سے جنگ کرنے سے لے کر، کیا کچھ قربانی انہوں نے نہیں دی۔ اس کے بعد قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی تھی نا، جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہو جائے اس پر مؤاخذہ مت کیجیے گا، نہ وہ بوجھ ڈالیے گا جو ہم سے پچھلوں پہ ڈال چکے ہیں۔ تو مجھ پہ، آپ پہ جو اللہ کا کرم ہے اس دعا کی برکت سے، جو اللہ نے خود سکھائی، خود سکھانے کا مطلب کیا؟ قبول کر لیے۔ اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام آج ہمیں بہت آسان حالات میں کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔